کسی رپورٹر نے پھر ان سے پوچھا کہ جی آپ شہباز گل کی حقیقی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو ویسی آئی ہوں، والدہ کی طرح ہوں میں۔ وہ ہاسپٹل ہے بھائی، وہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر نہیں ہے، آپ سیاست کے امیتابھ بچن نہیں ہے۔ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور جو نئی پریشانی شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہباز گل صاحب کا معاملہ جو ہے وہ روز بروز مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ چند بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری بیسکلی شہباز گل کے ایک بڑے قریبی ذرائع سے میری بڑی تفصیل سے آج گفتگو ہوئی ہے، اور یہ سچویشن ان کی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ذرا سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ پمز ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے، اور پیر تک کا جو ہے وہ معاملہ اب آگے چلا گیا ہے۔ پیر تک جج صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی آپ ان کو جو طبی امداد ان کو چاہیے وہ ان کو فراہم کی جائے، کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب شہباز گل صاحب سے ملنے کے لیے آج پہنچے۔ میں اس بارے میں پہلے بھی پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ شہباز گل کو بے یار و مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ ان کی فیملی کی جانب سے کوئی سامنے نہیں آیا، بلکہ میری اطلاع کے مطابق جہاں فیملی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیں کہ آج وہاں پہ ایک خاتون جو ہیں وہ آئیں وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی میں شہباز گل کی والدہ ہوں، میں ان کی ماں ہوں، اور دو اور خواتین تھیں، انہوں نے کہا جی میں ان کی بہن ہوں، ان کی بہنیں ہیں، مطلب دو خواتین نے بات کی۔ تو میڈیا جو ہے وہ ایک دم الرٹ ہو گیا کہ بھئی یہ شہباز گل کی والدہ آ گئی ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے ٹاک بھی شروع کر دی، میڈیا ٹاک سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے بیٹھ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں اس سے ملنا چاہ رہی ہوں اور میں صرف ایک دفعہ دیکھنا چاہ رہی ہوں اس کو۔ تو ظاہری بات ہے بڑا ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہوتی ہے اس چیز کی، اگر کوئی شخص زیر حراست ہو اور اس کی والدہ اس سے ملنا چاہے تو میڈیا نے بھی ان کو ٹائم دیا، میڈیا نے ساری ان کی گفتگو سنی۔ بعد میں جب وہ خاتون اور وہ جو عورتیں تھیں وہ جب الگ ہوئیں وہاں سے گفتگو کرنے کے بعد، تو وہاں پہ کسی رپورٹر نے پھر ان سے پوچھا کہ جی آپ شہباز گل کی مطلب حقیقی والدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ویسی آئی ہوئی ہوں، مطلب والدہ کی طرح ہوں میں۔ تو وہ دس واز مطلب اے ویری اسٹرینج ہیپننگ کہ وہاں پہ ہوئی۔ وہ ان کی والدہ نہیں تھیں، کوئی اور خاتون تھی، لیکن اوبیسلی وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ آئی تھیں۔ اور بہنوں کا بھی یہی چکر تھا کہ وہ ان کی اصلی بہنیں نہیں تھیں، ویسے ہی مطلب ایموشنلی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کی بہنیں ہیں۔ اینی ویز، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ان کو ملنا چاہیے تھا جا کے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اگر شہباز گل جب عدالت میں انہیں پیش کیا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کو وہیں پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نظر نہیں آئے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے صرف اور صرف اس ایشو کے اوپر عمران خان صاحب ٹویٹس کر رہے تھے یا انٹرویوز وغیرہ جو وہ دیتے تھے اس کے اندر تھوڑی بہت کامنٹری اس پہ کر دیتے تھے۔ فریہ ادریس صاحبہ کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اس سے دو سوال پوچھے جاتے ہیں، ایک کہ عمران خان صاحب کھانا کیا کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جنرل فیض کے ساتھ۔ اچھا، میں ذرا اس کے اوپر بات کر دوں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو آج ایک اٹیمپٹ ماری ہے ملنے کی، ذرا میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ شہباز گل سے یہ پوچھنا کہ جی عمران خان صاحب کھانا کیوں کھاتے ہیں، آئی تھنک مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پوچھا ہوگا، میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں۔ شہباز گل صاحب از اے چیف آف سٹاف، شہباز گل صاحب کا یہ کام تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کھانا سرو کریں بیٹھ کے، مطلب یہ تو ان کے اس میں نہیں، مطلب میرا خیال میں تو چیف آف سٹاف ایک بڑا سینئر عہدہ ہوتا ہے، یہ بات تو نہیں آپ ان سے پوچھ سکتے بیٹھ کے۔ یہ تو اگر عمران خان صاحب کا کوک اگر پکڑا جائے یا اس کو آپ گرفتار کر لیں اور اس سے پوچھ گچھ کی جائے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کھانا کیا کھاتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کو جو ایک اسرشن دی نا وہ یہ تھی کہ جناب اس سے انہوں نے کل یہ بات کہی تھی، وہ جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر انہوں نے بات کی تھی کہ جی یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے کھانا کیا کھاتے کیا ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مقصود چپڑاسی اور وہ سب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بیسکلی ایک کنسپریسی تھیوری یہ بنائی ہوئی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے اور سلو پوائزننگ ہوئی ہے، یا اس طریقے سے کسی طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں کہ جی یہ سوال کیا جاتا ہے۔ بٹ آئی ایم سرپرائز کہ شہباز گل صاحب سے یہ سوال کیوں کیا جائے گا،
مطلب اور اگر کرنے والے اور اگر کیا بھی گیا ہے تو جو کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے بیوقوف ہیں. مطلب وہ بہت بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ یہ بیٹھ کے مطلب مثال کے طور پہ چلے میں اگر یہ شو کرتا ہوں تو میرے ایک پروڈیوسر صاحب ہیں, تو کل نو اگر کسی نے اگر گرفتار کرنا ہوا میرے پروڈیوسر کو اگر گرفتار کر کے لے گئے تو میرے پروڈیوسر سے یہ مت پوچھے گا کہ بھائی وہ کھانا کیا کھاتا ہے. مطلب ان کو کیا پتا میں کھانا کیا کھاتا ہوں, میں دیسی کھاتا ہوں, ولایتی کھاتا ہوں, میں کیا کھاتا ہوں, یہ میرا پروڈیوسر تو نہیں بتائیں گے نا آپ کو. تو میرے کک کو اٹھائیے گا, میرا کک کو اٹھا کے لے جائے گا, میرے ہیلپر کو اٹھا کے لے جائے گا, وہ آپ کو بتا دے گا میں کھانا کیا کھاتا ہوں. سو آئی ایم سرپرائزڈ. ایک بات. اور دوسرا سوال وہ یہ تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اب یہ بھی مجھے بڑا عجیب سوال لگتا ہے, میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کیوں. فوج کے اندر جو سینئر عہدے پہ لوگ ہوتے ہیں, اینڈ بائی سینئر آئی مین بریگیڈیئر اینڈ اپ, ویسے تو بریگیڈیئر سے نیچے بھی لیکن بریگیڈیئر اینڈ اپ, بریگیڈیئر ہو گئے, میجر جنرل ہو گئے, لیفٹیننٹ جنرلز ہو گئے, وہ بڑے سینئر عہدے دار ہوتے ہیں. ان کی کوئی بھی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی سیکیورٹی کارڈن کے اندر ہوتی ہے, اور بڑا مطلب ان کی سیکیورٹی کی خاطر ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کہاں موو کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر کے حوالے سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, اس لیے ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کدھر موو ہو رہے ہیں. تو اگر کسی نے پوچھنا ہوگا تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب, میں اس کو دوسری طرح بات کر لیتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کہیں پہ موو کریں گے, آپ کے خیال میں وہ چھپ جائیں گے؟ وہ پتہ نہیں لگے گا کدھر موو کر رہے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے 1 منٹ میں. ان سے ملنے کے لیے کون آ رہا ہے بنی گالا میں, ان سے ملنے کے لیے کون آ رہا ہے, یا وہ جب لاہور جاتے ہیں وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے زمان پاک میں کون ان سے ملے گا, 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. تو وائی ووڈ اینی ون آسک کہ جی جنرل فیض سے آپ کتنی دفعہ ملے ہیں, جنرل فیض کی کوئی موومنٹ ہوگی, جنرل فیض کس سے مل رہے ہیں, کب مل رہے ہیں, یہ کوئی اتنی کوئی سیکرٹ بات تو نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آئی مین ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. سو مجھے یہ سوال بڑے عجیب لگے. اینی وے, اب عمران خان صاحب آج جو ہے وہ پمز ہسپتال پہنچ گئے ان سے ملنے کے لیے, شہباز گل صاحب سے ملنے کے لیے. شہباز گل صاحب سے جب وہ ایک تو وہ جو وہ پہنچے تو ایک پورا جمع غفیر ان کے ساتھ آ گیا. اب یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یار وہ ہاسپٹل ہے بھائی, وہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ مطلب پورا جلوس لے کے آپ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ اور بھی پیشنٹس ہیں, صرف ایک اکیلا شہباز گل تو نہیں ہے نا, مطلب اور بھی لوگ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں, بڑے کرٹیکل پیشنٹس وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جتنے وہاں پہ پیشنٹس تھے ان کی فیملیز کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑی پرابلم ہوئی کہ یار یہ کیا ادھر اکٹھے ہو گیا کام. ایک بات. دوسری بات, وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اب وہ میرے بھائی وہ کسٹڈی میں ہے, وہ اس وقت کسٹڈی میں ہے. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی بنی کالا کے گھر میں نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کیا کہ آپ چلے گئے. اور فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ وہ کام نہیں ہے. اب آپ سسٹم کے لاڈلے نہیں ہیں. سسٹم کے جب آپ لاڈلے تھے نا, آپ کا جو دل کرتا تھا آپ جو دروازہ کھولتے تھے آپ گھس جاتے تھے بیچ میں, آپ کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ سسٹم کے آپ لاڈلے تھے. آپ کا دل کرتا تھا آپ کورٹوں میں پیش ہوتے تھے, آپ کا دل نہیں کرتا تھا آپ کورٹوں میں نہیں پیش ہوتے تھے. آپ اسلام آباد میں رہتے ہوئے جس کیس کے اندر آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا آپ اس کے اندر بھی پیش نہیں ہوتے تھے, لیکن سپریم کورٹ کی عدالت نمبر 1 میں آپ جو ہے وہ پیش ہو جاتے تھے. تو اس وقت آپ سسٹم کے لاڈلے تھے. اب آپ سسٹم کے لاڈلے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں پہ انٹر ہوئے اور وہ مطلب جسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, آپ سیاست کے امیتابھ بچن نہیں ہیں کہ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, مطلب آپ کو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز, ایک لا کا ذرا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ملاقاتی نے اگر ملنا ہے جا کے کسی زیر حراست شخص کو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ چلے جائیں اور جا کے مل لیں. بہرحال وہ ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. میں چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سے عدالتی احکامات تھے جس نے کہا تھا کہ ہاں جی عمران خان صاحب ملنے جا کے شہباز گل صاحب سے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیٹ. تو ملاقات نہیں ہو سکی, اور اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے انٹریکشن کی تو انہوں نے کہا جناب میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں کل ریلی نکالوں گا. اب مجھے سوال میرا یہ کہ آپ ریلی کس چکر میں نکالیں گے, کس چکر میں؟ ہاں مطلب آپ ایک جگہ یہ خود کہہ چکے ہیں, یو ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ کہ جی اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اس نے جو کچھ کہا. تو گلٹی کا ورڈکٹ آپ نے خود بھی دے دیا ہے, فیصل جاوید خان صاحب نے بھی دے دیا ہے, فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. مطلب سب نے اپنے اپنے آپ کو جو ہے نا پلیسمنٹس اپنی کر لی ہیں. تو ہاں جس چیز کے اوپر آپ احتجاج کر سکتے ہیں اور میں اس میں آپ کے حق کے ساتھ کھڑا ہوں, میں یہ ذرا کلیئر کر دوں, وہ ہے جو مبینہ تشدد ہوا ہے ان کے اوپر, وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ
کہ میری, اب میں اس سٹوری کے اوپر آتا ہوں کہ میری ان کے چند ایک بڑے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے, اور کیونکہ میرے لیے جو شاکنگ چیز تھی نا وہ یہ عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹ تھی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جو آل دا پکچرز اینڈ ویڈیوز شو کلیئرلی گل واز ٹارچرڈ بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی انکلوڈنگ سیکشل ابیوز, موسٹ ٹو گروسم ٹو ریلیٹ. He was humiliated to break him down. I now have full detailed info. Islamabad police says it did not inflict any torture. So my question is کہ who was it? تو میں یہ اگلا جو ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے یہ بات کہی. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرما رہے ہیں اپنے اس ٹویٹ کے اندر کہ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, یا اب میں ظاہری بات آئی ڈونٹ نو, یہ جو لفظ ہے نا انگریزی کے اندر اس کے دو معنی نکلتے ہیں, جنسی زیادتی بھی اور جنسی تشدد بھی, دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہے, دونوں صورتوں میں انتہائی تشویشناک بات ہے, یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اگر ایسا سب کچھ ہوا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے, میں نہیں جانتا, لیکن عمران خان صاحب ماضی کے اندر بھی بہت بڑے بڑے دعوے کر چکے ہیں. سو آئی ول آلویز ٹیک ہز ورڈز ود اے پنچ آف سالٹ, یعنی میں ان کی بات پہ پوری طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن پھر بھی اگر ایسا اس چیز کا کوئی چانس بھی ہے تو انتہائی تشویشناک بات ہے. کیونکہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بات کہہ چکا ہوں, یہ بات اب مطلب اس طرح نظر آنا شروع ہو چکی ہے کہ جیسے شہباز گل کو جو ہے نا وہ ہم نے روند کے رکھ دینا, اور موجودہ حکومت اس سلسلے میں کچھ بھی اپنے آپ کو بری زمہ قرار دینے کی کوشش کرے کہ نہیں جناب ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, آئی ایم سوری, دا بلیم ول کم آن یو, آپ کی ذمہ داری ہے ساری. اب مثال کے طور پہ میری جو ایک ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی, انہوں نے سب سے پہلا تو جو مجھے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہوا. تو میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے, وہ تو ہیں ہی پولیس کی تحویل میں. انہوں نے کہا ہمارا بھی یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ ہیں تو اس وقت پولیس کی تحویل میں, لیکن تشدد پولیس کی تحویل میں نہیں ہوا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب بڑی گرافک قسم کی ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں اس معاملے میں, جو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ. لیکن یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں دیر از یہاں پہ نا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. بھائی اس ساری چیز کا جو نقصان ہو رہا ہے آپ کے ملک کے سسٹم کے حوالے سے, کہ یہاں پہ آپ نے یہ کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو نشان عبرت بنانا ہے ہم نے, یہ طریقہ کار اس طرح ملک نہیں چل سکتے. آج یہ شہباز گل ہے, کل کو عطاء اللہ تارڑ ہو سکتا ہے, کل کو عابد شیر علی ہو سکتا ہے, کل کو طلال چودھری ہو سکتا ہے, کل کو منصور علی خان ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ آج ہوگا اور اس کے بعد کل جو ہے وہ کتاب ختم ہو جائے گی, صفحہ پلٹ جاتا ہے, دوسرا چیپٹر بھی آتا ہے, کسی اور کی حکومت بھی آتی ہے. ہمیشہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہر حکمران یہی سمجھتا ہے کہ میں زندگی بھر کے لیے حکمران بن گیا ہوں. کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کے پاس حکمرانی کتنی دیر کی ہے. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اس کو اس حد تک مت لے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب یا شہباز گل صاحب کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن میں بھی نہیں یہ چاہوں گا کہ ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک ہو. اسلام آباد پولیس نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی شخص کے پاس شہباز گل کے اوپر تشدد کرنے کی کوئی گواہی ہے یا شواہد ہیں تو وہ ہمارے سامنے لے آئیں. دس از ریڈیکولس. مطلب اس سے زیادہ بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی وہ کون لے کر آئے گا جب وہ بندہ ہی ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کی تحویل میں ہے, تو شواہد کون لے کر آئے گا؟ کس طرح شواہد لائے جا سکتے ہیں؟ بچگانہ قسم کی ڈیمانڈ ہے یہ. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور جو نئی پریشانی شروع ہو رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی, میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ کو جو ہے وہ دوسرا نوٹس بھی ان کو بھیج دیا گیا, اور اگر تیسرے نوٹس کے اوپر بھی وہ پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے.
ایک اور جو پریشانی عمران خان صاحب کے لیے شروع ہو گئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری ان کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان کو 30 اگست کو بلا لیا گیا ہے. اب یہ ملٹیپل محاذ جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں اگر آپ ایکچولی اس کو ایک براڈر وے میں دیکھیں. مطلب ایف آئی اے کی انکوائری اپنی جگہ, الیکشن کمیشن بھی اس چیز کو پرسو کر رہا ہے. فیصل آباد سے ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو چکے ہیں, 9 میں سے 8 جگہ پہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں, ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے. اور اب یہ توہین الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جو ہے ان کو بلا لیا گیا. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور میں ایون دو میں یہ ہمیشہ اس بات کا میں قائل ہوں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کو بھی آج یاد آتا ہوگا کہ اس طرح ہوتا ہے جب آپ سسٹم کے لاڈلے نہیں ہوتے, اور پورا سسٹم جب آپ کے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آج عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں, اور سن 2018 چل رہا ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں. بہرحال ایک افسوسناک بات ہے. میرا نہیں خیال, میں وہی بات کہوں گا کہ میں اس چیز کو قطعی طور پہ جو ہے میں سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں. ان کے بارے میں, شہباز گل صاحب کے بارے میں ایک اور بھی بلکہ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کورٹ سے, ہائر کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی ہیں. ایک نیا میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ صرف پیمز کے نہیں بلکہ پنجاب اور کے پی سے بھی جو ہے شامل کیے جائیں. ایک تو یہ مجھے پتہ لگا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ٹارچر ہوا ہے, مبینہ ٹارچر, اس سلسلے میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس سارے معاملے کی. تو اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ میڈیکل ایڈ جو ہے وہ بہترین پرووائڈ کی جانی چاہیے. تو ان کے وکلاء جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقاضا کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, اس ساری چیز کے بعد کئی ایسے صحافی, بلکہ ان صحافی بھی نہیں, ان صحافی جو مطیع اللہ جان اور اسد علی طور ان لوگوں کے ساتھ جب ظلم و ستم ہوتا تھا تو یہ تعویلیں دیتے تھے, یہ بہانے بناتے تھے کہ نہیں یہ تو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے انہیں, یہ لڑکی کے بھائیوں کا قصور ہے. احمد نورانی ہو گئے اور اس طرح کے بڑے لوگ ہو گئے جن کے ساتھ یہ سب کچھ جب ہوتا تھا تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے اس بات کا کہ نہیں آیا تو ڈرامے بازی ہے. بہت سے پوری ڈیٹیل پر ہی میں کس کا نام لوں یہاں پہ. لیکن آج ان میں سے بھی کئیوں کو جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار, اس وقت اگر ہم بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس وقت. لیکن ڈوریں کہیں اور سے چلتی تھیں نا, اب وہ ڈوریں کٹ چکی ہیں اور ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ان کی صحافت بھی ہچکولے کھاتے ہوئے کہیں دور ہوا کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. اور اب یہ بھاگتے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ڈور واپس ہمارے ہاتھ میں آ جائے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر اور ان لوگوں کی صحافت کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.